نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم. ایک مرتبہ نذران محبت پیش کرے پڑھے باواز بلند صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ صلاۃ وسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آج جو گفتگو ہونی ہے وہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر پر گفتگو ہونی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یعنی کہ غائب نہیں ہے بلکہ ہر جگہ حاضر ہیں، اور ناظر یعنی دیکھنے والا، کہ آپ دیکھنے والے مشاہدہ فرمانے والے ہیں. تو اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی. اور وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے. سب سے اہم جواب تو یہ کہ ان کو یہ جواب دیا جائے، سب سے بڑی بات کہ جب بھی وہ کہے کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے تو جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے وہ کون ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام. تو اب ذرا غور کرے کہ ایک منٹ میں نہ جانے پوری دنیا میں لاکھوں انسان کی موتیں ہوتی ہے، لاکھوں انسان کی موتیں ہوتی ہے. تو اب بتائیے کہ ان تمام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے ہیں؟ لے جاتے ہیں نا، بلا شبہ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو اس کا بھی عقیدہ ہے. تو اب ذرا غور کرے کہ جس نبی کے نور سے بنے ہوئے فرشتے کی یہ شان ہے کہ وہ ہر جگہ جا کر جان نکال لیں، اور پھر ہمارے نبی تو نور ہے، ان کے نور سے جو پیدا ہو تو وہ ان کی یہ شان ہے، تو ہمارے آقا کی کیا شان ہوگی؟ تو یہ تو ایک جواب ہو گیا. اب دیکھیے کہ کیا قرآن شریف میں اس کا ثبوت ہے یا احادیث طیبہ میں اس کا ثبوت ہے یا اقوال محدثین و فقہا سے اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں. تو اس کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلے جو ہے آپ یہ جانیں کہ حاضر کا معنی کیا ہے، ناظر کا معنی کیا ہے. تو حاضر کا معنی ہے، لغوی معنی ڈکشنری کے حساب سے معنی جو ہے وہ ہے جو سامنے موجود ہو اس کو ہم کہتے ہیں حاضر، اور جو سامنے موجود نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں غائب. اور ناظر کے معنی کئی معنی ہیں، اس میں سے یہ دیکھیے کہ دیکھنے والا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ناظر کہتے ہیں، یہ لغوی معنی. یا آنکھ کا تل، اسے بھی کیا ہے؟ ناظر کہتے ہیں. نظر کو بھی ناظر کہتے ہیں، دیکھنے کو. یا ایک اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ غور سے دیکھنا. تو یہ ناظر اور حاضر کے لغوی معنی ہو گئے. اب آگے دیکھیے کہ مختار الصحاح میں ابن ابی بکر رازی کہتے ہیں کہ الناظر فی المقلۃ السواد الاصغر الذی فیہ انسان العین، یعنی جہاں تک ہماری نظر کام کرے، ہم کو دکھائی دے، وہاں تک ہم ناظر ہیں، ہم دیکھنے والے ہیں جہاں تک ہماری نظریں کام کر رہی ہے. اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تصرف کر لیں وہاں ہم حاضر ہیں. دسترس مانے رسائی، پہنچ، یعنی جہاں ہماری پہنچ ہے، ہم جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں پر ہم کیا ہے؟ حاضر ہیں. اور جہاں تک ہماری نگاہ پہنچ رہی ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں. مثال کے طور پر کہ آسمان تک نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر، آسمان تک ہماری نظریں کام کر رہی ہیں، ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں تک کیا ہے؟ ہم ناظر ہیں، یعنی دیکھنے والے ہیں. مگر وہاں ہم حاضر نہیں، کیونکہ وہاں تک ہم تصرف نہیں کر سکتے، اب ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے. تو آسمان تک ہم ناظر تو ہے لیکن حاضر نہیں ہے. تو ناظر اور حاضر کا معنی واضح ہو گیا کہ ناظر وہ ہے کہ جس کی نگاہ جہاں تک پہنچے وہ ناظر ہے، اور جو شخص جہاں تک تصرف کر سکے، اس کی رسائی ہو، وہ کچھ امداد کر سکے، اس کے کیا معنی ہیں؟ وہ حاضر کے معنی ہیں. اب دیکھیے کہ مگر وہاں ہم حاضر نہیں، کیونکہ وہاں دسترس نہیں، یعنی آسمان تک.
اور جس حجرے یا گھر میں ہم موجود ہیں وہاں حاضر ہے کہ اس جگہ ہماری پہنچ ہے. اگر ہم گھر کے اندر موجود ہیں یا یہی ہم موجود ہیں مسجد کے اندر, وہاں کچھ معاملہ پیش آ گیا, وہاں کچھ معاملہ پیش آ گیا, تو ہمارے اندر وہ دسترس ہے, تصرف ہے کہ وہاں تک ہم پہنچ کر اسے بچا لیں گے, کوئی مار رہا ہو تو یہاں پر کیا ہے, ہم حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس حجرے یا گھر میں ہم موجود ہیں وہاں حاضر ہے تو اس جگہ ہماری پہنچ ہے. یہ تو لغوی معنی ہوا. اب شریعت میں کیا ہے حاضر و ناظر, کہ عالم میں یعنی دنیا میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہے کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھے, دور و قریب کی آوازیں سنے, یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صدہا کوس پر یعنی دوری پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے. یہ کیا ہے شریعت کی بولی میں کیا ہے حاضر و ناظر کے معنی ہیں. یعنی قوت قدسیہ والا ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک مقرب بندہ ہو کہ وہ جو ہے اپنے کف دست کی طرح دنیا کو دیکھے, یعنی جس طریقے سے آپ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہے ہیں ایسے ہی اللہ کا مقرب بندہ جو ہے پوری دنیا کا مطالعہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ قوت دی ہے اور دور کی قریب کی وہ ہر آواز جو ہے اس کے سامنے یکسانیت ہوتی ہے, اور ایک آن میں جو ہے وہ پوری دنیا کا مشاہدہ فرماتا ہے. تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے شریعت کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ایک آن میں پوری دنیا کی سیر کر سکے اور دور و قریب سب اس کے نزدیک یکساں ہیں. اب کہتے ہیں یہ رفتار خاص صرف روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے, بھلے وہ کسی جگہ موجود ہے یا مدفون ہے لیکن اس کی رسائی ہر جگہ ہے. ان سب معنی کا ثبوت بزرگان دین کے لیے قرآن و احادیث و اقوال علماء سے ثابت ہے. اب یہ دعویٰ ہوا, اب آگے جو ہے تمام دلیل پیش کریں گے. پہلے کہہ رہے ہیں کہ حاضر و ناظر کے ثبوت میں تو اس میں 5 فصلیں ہیں. اس میں کتنی فصلیں؟ 5. پہلی فصل میں جو ہے وہ قرآن شریف سے دلائل پیش کریں گے, دوسری فصل میں احادیث طیبہ سے پیش کریں گے, تیسری فصل میں اقوال محدثین و فقہا سے پیش کریں گے, چوتھی فصل میں خود مخالفین کے کتابوں سے پیش کریں گے, اور 5ویں فصل میں جو ہے وہ عقلی دلیل کے ذریعے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا پیش کریں گے. تو پہلی فصل آیات قرآنیہ کے تعلق سے تو اللہ فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, یعنی اے غیب کی خبریں بتانے والے, بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تم کو جو ہے وہ حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. شاہد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. اب ذرا غور کریں کہ کسی کو اللہ نے کالا بنایا, کسی کو اللہ نے گورا بنایا, کسی کو اللہ نے پست قد بنایا, تو لیکن کسی کا کوئی اعتراض نہیں کہ اے پروردگار عالم مجھے تو نے کالا کیوں بنایا, گورا کیوں بنایا, بلکہ ہم ہر مقام پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر وہ چاہتا تو ہمیں جانور کی شکل میں رکھتا, لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا. تو اب اگر ہم کالے ہوں یا گورے ہوں اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوب کو حاضر و ناظر بنایا ہے تو اس پر ہم کو اعتراض کی کیا گنجائش, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شاہد بنا کر بھیجا. اب شاہد کے معنی کیا ہے؟ تو شاہد کے معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں اور حاضر و ناظر بھی, دونوں شاہد کے معنی ہم کر سکتے ہیں. اب دیکھیے جو انسان گواہی دے گا تو کیا وہ انسان بغیر دیکھے ہوئے گواہی دے گا؟
اگر وہ واردات کے موقع پر جہاں پہ کوئی گھٹنا ہوا اس موقع پر اگر موجود نہ ہو تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ تو اب کیا ہے، پتہ چلا کہ گواہی دینے کے لیے اس کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے۔ صرف موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص وہاں موجود تھا لیکن وہ نابینا تھا، اندھا تھا، تو کیا اس کی گواہی قبول کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی۔ پتہ چلا کہ گواہی دینے کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور ناظر ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ وہ موجود بھی وہاں پہ رہے اور یہ کہ وہ اس چیز کو دیکھا بھی ہو۔ تو پتہ چلا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شاہد فرمایا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ جو ہے، آپ کو اللہ نے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، تو آپ ہر جگہ جو ہے اللہ کے فرمان کے مطابق حاضر بھی ہے اور آپ دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو یہ ایک دلیل۔ اب دیکھیے اس میں اللہ نے یہی فرماتے ہیں مصنف کہ شاہد کے معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں اور حاضر و ناظر بھی۔ گواہ کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد یا تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ دنیا میں عالم غیب کی دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں، ورنہ سارے انبیاء گواہ تھے، یعنی سارے انبیاء تو گواہ تھے، ان کو گواہ تھے، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حاضر و ناظر بنایا۔ وہ کس طور پر؟ تمام انبیاء کرام نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، لیکن ان تمام انبیاء کرام نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، مگر میرے آقا جو ہے وہ اللہ کو دیکھے، اپنے ماتھے کی نگاہ سے اللہ کے زیارت سے مشرف ہوئے، تو اسی لیے جو ہے آپ جو ہے وہ دیکھ کر بتائیں، اور لیکن جو تمام انبیاء کرام وہ بغیر دیکھے ہوئے۔ تو وہی فرمایا کہ ایک تو معنی یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یا اس لیے آپ کی لفظ شاہد کا استعمال کیا اللہ نے کہ قیامت میں تمام انبیاء کی عینی گواہی دیں گے کہ یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اس کی بات بھی تفصیل جو ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا مبشرا و نذیرا جو ہے فرمانا، اور داعین الی اللہ فرمانا، داعین الی اللہ ہونا کہ سارے پیغمبروں نے یہ کام کیے مگر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر، اسی لیے معراج صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا کہ اللہ نے نبی کے لیے وداعین الی اللہ باذنہ، کہ وہ بلانے والے ہیں اللہ کی طرف اس کی اجازت سے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو نبی بلا رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ خود نبی نے دیکھا، جو ڈر سنا رہے ہیں، جنت کا معائنہ کیا، جہنم کا معائنہ کیا، ہر چیز کو دیکھ کر جو ہے میرے آقا بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہ شرف جو ہے اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ میرے آقا کو معراج میں جو ہے تمام چیزوں کا مشاہدہ فرمایا گیا، تمام چیزوں کو دکھایا گیا۔ اب دیکھیے سراجم منیرا، تو اس کی کیا معنی ہے کہ آفتاب کو کہتے ہیں، یعنی روشن آفتاب، روشن سورج۔ تو اب دیکھیے وہ بھی عالم میں ہر جگہ ہوتا ہے، گھر گھر میں موجود۔ اب دیکھیے ایک آفتاب ہے، ایک سورج ہے، لیکن پوری دنیا کو منور کیے ہوئے، پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے تعلق سے کیا فرمایا کہ وہ سراجم منیرا ہے، کیا ہے؟ روشن جو ہے سورج ہے، روشن آفتاب ہے۔ تو جب آفتاب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ہے لیکن ہر جگہ روشن کیے ہوئے ہے، تو اللہ نے یہ لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ میرے محبوب جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، بھلے میرے محبوب جو ہے وہ مکہ میں ہے ہو، چاہے مدینہ میں ہو، چاہے اس وقت جو ہے بعد وصال اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے قبر شریف میں آرام فرما ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے، جس طریقے سے ایک سورج۔ تو لفظ آفتاب کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ میرا محبوب ہر جگہ موجود ہے۔ تو دیکھیے آپ بھی ہر جگہ موجود ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس آیت کے ہر کلمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے. لفظ شاہد ہو، لفظ مبشر ہو، لفظ اس کے علاوہ نذیر ہو، لفظ داعین ہو اور لفظ سراجا منیرہ، ان تمام الفاظ سے جو ہے نبی کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے. اب ایک اور آیت کریمہ، کیونکہ اس میں ایک بات جو ہے اس کی وضاحت دوسری آیت کریمہ میں ہے. دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائے اور اے محبوب تم کو ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائے. یعنی کہ ہم ہر امت سے تو ایک گواہ لائیں گے، لیکن ان تمام امت پر جو ہے آپ گواہ ہوں گے، نگہبان ہوں گے. یہ آیت کریمہ ہے. اب اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ دیکھیں کہ ان آیتوں میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہ پہنچائے تھے، ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہ پہنچائے تھے. انبیاء کرام عرض کریں گے ہم نے احکام پہنچائے تھے، یعنی جو دوسرے انبیاء کرام ہیں ان کے لوگ کہیں گے، امتی کہیں گے کہ ہم تک تیرے پیغام تیرے محبوب نے تیرے پیغمبروں نے نہیں پہنچائے تھے. تو انبیاء کرام عرض کریں گے ہم نے احکام پہنچائے تھے. اپنی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو پیش کریں گے. انبیاء کرام جو ہے اپنی گواہی کے لیے کس کو پیش کریں گے؟ اپنے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے. ان کو گواہی پر اعتراض ہوگا کہ تم نے ان پیغمبروں کا زمانہ نہ پایا، تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو. یعنی کہ اے امت مصطفیٰ تم تو ان کی امت میں تھے نہیں، دیکھے نہیں، پھر تم کیسے گواہی دے رہے ہو. یہ اعتراض وہ لوگ کریں گے. تو پھر یہ عرض کریں گے کہ ہم سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم لوگوں سے، ہم امت مصطفیٰ سے جو ہے وہ کس نے فرمایا تھا؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام انبیاء نے اپنے امتیوں کو پیغام دیا، حق بات بتائی. یہ ہم سے کون فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا. تب حضور علیہ السلام کی گواہی لی جاوے گی. آپ دو گواہیاں دیں گے. ایک تو یہ کہ نبیوں نے تبلیغ کی، یہ برحق ہے. آپ گواہی دیں گے کہ نبیوں نے تبلیغ کی، یہ برحق ہے. دوسری یہ کہ میری امت والے قابل گواہی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام نے پیغام دیا، انبیاء کرام نے تبلیغ کی، یہ برحق ہے. تو دو گویا کہ آپ دو گواہیاں دے رہے ہیں. اب دیکھیے اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا کہ پہلے تو اعتراض کیے امتی پر کہ امت مصطفیٰ نے کہا کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، اس پر اعتراض ہوا. لیکن جب نبی نے فرما دیا، گواہی دے دی، تو اب اعتراض نہ ہوگا. اب دیکھیے پس مقدمہ ختم. انبیاء کرام کے حق میں ڈگری، یعنی کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا تھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کی تبلیغ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کو خود چشم حق بی سے ملاحظہ نہ فرمایا تھا تو آپ کی گواہی پر جر کیوں نہ ہوئی؟ اب ذرا غور کریں کہ وہاں پر تو امت مصطفیٰ پر اعتراض ہوا کہ آپ تو تھے نہیں، پھر گواہی کیوں دے رہے ہیں. لیکن جب نبی نے فرما دیا کہ یہ جو کہہ رہے میری امت جو کہہ رہی ہے یہ حق ہے، اور انبیاء کرام نے اپنے پیغمبروں اپنے امتی تک جو ہے پیغام پہنچایا ہے، تو اب لوگ خاموش ہو جائیں گے. اب کیوں؟ پتا چلا کہ نبی جو ہے موجود تھے، اس لیے لوگ خاموش ہو گئے. اس لیے کیا لوگ خاموش ہو گئے. تو اب دیکھیے یہ ہماری کوئی بناوٹی چیز نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے. قرآن میں اللہ فرما دیا ہے کہ تم پر سب پر جو ہے اے محبوب تم پر ہم نے تم کو جو ہے نگہبان بنایا، ٹھیک ہے، حاضر و ناظر بنایا. اب دیکھیے کہ جیسے کہ امت کی گواہی پر جر ہوئی تھی، معلوم ہوا کہ یہ گواہی دیکھی ہوئی تھی اور پہلے سنی ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ آپ جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے، آپ کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا. تو یعنی خلاصہ کلام جو اس سے پہلے بات گزری تھی کہ یا اس لیے جو شاہد کا معنی ہے اس لیے ہے کہ قیامت میں تمام انبیاء کرام کی عینی گواہی دیں گے.
یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتی. تو یعنی تمام انبیاء کرام کی نبی نے گواہی دی اور قبول کر لی گئی. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر نہ ہوتے، ناظر نہ ہوتے، تو پھر اس کے بعد جو ہے دیگر انبیاء کرام کی امت جو ہے وہ ضرور اعتراض کرتی. اعتراض نہ کرنا اس بات پر دال ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہیں گے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کہیں کنفیوژن ہے نا؟ بالکل واضح. تو اب اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد جو ہے وہ اور چند آیت کریمہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد احادیث طیبہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.